حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسے فرمایا، پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ وہ اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرمایا، وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور وہ اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا، اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پس آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا، وہاں سے ہوا کی جھونکیں اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا، خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرے رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا، جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، خبیث روح، اللہ کی ناراضی کی طرف چل۔ فرمایا، وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے۔
اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تجھے ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے جب اس یعنی مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے، اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1630۔